مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں اس محبت کے لیے جو خدا نے ہم سب سے محبت کی اور ہمیں بھی حکم دیا ہے باپ نے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتیوں اس کا 13واں باب اس کی 11 میں لکھا ہے، غرض اے بھائیو خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا سرچشمہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ آمین۔ یہ خدا کے وعدے ہیں جو خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ کیے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم نے خدا کے پاک کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہم راکھ کا بدھ منا رہے ہیں، جو خدا صرف ہماری یادگاری ہوتی ہے کہ ہم خاک ہیں اور خاک میں مل جائیں گے۔ ہم خاک زادہ ہیں، خاک سے بنے ہیں، مٹی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ وہ سانسیں ہیں جو خدا کی امانت ہے ہمارے پاس، اور جب بھی لے لیتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو زبور 90 اس کی 3 آیات میں لکھا ہے، تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے بنی آدم لوٹ آؤ۔ آمین۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہمارا خدا جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں بھیجنے کا بھی باپ کا مقصد ہے۔ ہم ساری عمر گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا گھوڑوں کھچروں کی طرح کہ کس لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں خدا کی حضوری میں جانا ہے، اس سے پوچھنا ہے، تاکہ جب وہ وقت آئے تو ہم آرام سے خدا کی حضوری میں جا سکیں اور خدا کو دیکھنے والے بنیں۔ زبور 104 اس کی 29 میں لکھا ہے کہ تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ جو سانسیں ہیں وہ خدا کی جو روح ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، اور جو مٹی ہے وہ مٹی سے مل جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، جس طرح عیسائیہ اس کا 64:8 میں ہے کہ تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں، اور ہمارا بنانے والا، ہمارا کمار جو ہے وہ خدا ہے، اور سب تیری ہاتھ کی دستکاری ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنا دم ہم میں پھونکا ہے۔ ہاللیلویا۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا رہتا ہے، اپنی یادوں سے جینا سیکھ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب کا ایک وقت ہے دنیا میں آنے کا اور ایک وقت ہے جانے کا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں وزٹ کے لیے یا ویسے جاتے ہیں، تو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 2 سال کا ویزا لگا یا 4 سال کا لگا یا 5 سال کا، اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس کنٹری سے جانا ہے یا اپنے ویزے کو ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے خدا کے پاس بھی جانے کا ایک وقت ہے، خدا نے ایک مقررہ وقت پر ہمیں بھیجا ہے اور پھر وہ بلا لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں پاکستان میں گل پلازا جو تھا، ایک شاپنگ سینٹر تھا، اس میں ایک دم آگ لگی، اور وہ جو بلڈنگ تھی یا بہت بڑا سینٹر تھا وہ خاک کا ڈھیر بن گیا، اور بہت سے خاندان، بہت سی زندگیاں ختم ہو گئیں، بہت سی نسلیں ختم ہو گئیں۔ تو یہ ہے خدا، جب چاہتے ہیں لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور وہ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اچھی روح ہے تو وہ ضرور خدا کے پاس جائے گی، اگر اچھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ آج کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھلوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا، اور جب چاہا خدا نے وہ اپنی سانسوں کو واپس لے لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صرف خدا پر ایمان رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو اس لائق کرنا ہے کہ جب بھی گھڑی آئے، جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں، ہم اس لائق ہوں، اس تیاری میں رہیں تاکہ ہم اس کے پاس جا سکیں۔ وقت کا کسی کو بھی بھروسہ نہیں، کب قیامت آ جاتی۔ قیامت جو مر جاتا ہے اس کے لیے تو ختم ہو جاتا ہے نا سب۔
سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں آنے والے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو ہر گھڑی ہر پل تیار رکھنا ہے، تاکہ ہم جو خاک ہیں، خاک زادے ہیں، جو خاک میں ملنا ہے، تو اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم خدا کی پاک مرضی کے مطابق چل کر اس زندگی کو جو خدا نے دی ہے کامل بن سکے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور خاک ہر سال جو بدھ منایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اسی وقت، یہ ہر وقت ہر گھڑی اس مقصد کو یاد رکھیں کہ ہم نے مٹی میں ملنا ہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو۔ تمام گھروں کے لیے خدا کی حضوری کو، معموری کو، کلام کو اور کلام کی قدرت کو مانگتی ہوں۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کریں، تاکہ ہم آنے والا ایک ایک پل ہمیشہ، یہ نہیں کہ خاص مقصد ہے، ہر وقت ہر گھڑی اس کے خوف میں چلیں، اور ہر گھڑی ہر پل ڈرتے رہیں اور تھر تھر آتے رہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔